مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم مولا کائنات کو اپنا مولا مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ بحث گزر گئی، چونکہ پیغمبر نے بنایا ہے۔ اگر کوئی اور بناتا ہے تو ہم کبھی نہیں مانتے، چونکہ مولا ہمارا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو لوگ بنائیں، چونکہ بات جانشین ہے پیغمبر کی ہے۔ میں عرض کر چکا کہ پیغمبر بھی اپنا جانشین خود معین نہیں کر سکتے، یہ وزارت کا عہدہ پروردگار عالم کا عہدہ ہے، وہ بنائے گا، قرآن نے گواہی دی۔ لہذا ہم مولا کائنات کو اپنا مولا اس لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر نے انہیں مولا بنایا ہے، اور غدیر کے میدان میں کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس میں کسی کے ماننے نہ ماننے کی دخالت نہیں ہے۔ معنی میں تشکیک پیدا کرتے ہیں لوگ کہ یہ مولائیت اس وقت بالفعل ہوگی اور یہ مولائیت اس وقت ایکچول ہوگی کہ جب لوگ اسے تسلیم کریں۔ جی نہیں، تسلیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مولا کو بالقوہ مولا نہیں بنایا ہے، مولا کا پوٹینشل نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے اندر۔ پوٹینشل تو پہلے سے موجود ہے، اسی وقت سے ہے جب سے پیغمبر کے اندر پوٹینشل موجود ہے مولا ہونے کا۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے مولا کائنات کی مولائیت کے ایکچول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آج مولا کائنات کی مولائیت کے فعلی اور فعلیت کا اعلان کیا ہے پیغمبر نے۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا ہونے کی علی میں صلاحیت ہے، اگر تم نے مان لیا تو یہ مولا ہو جائے گا۔ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے پیغمبر کا کہ بعض لوگوں نے تشکیک کی، اور اس میں معالی سب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے مولا کے معنی کو نہ سمجھا اور یہ کہا کہ پیغمبر نے ایک چہرہ بتایا تھا کہ ایسا ہوگا میرا جانشین ہو، یہ سمجھایا تھا اور دکھایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اعلان باقاعدہ سرکاری اعلان ہے۔ اس اعلان کی رسمی حیثیت ہے، کوئی یوں ہی روا روی کا اعلان نہیں ہے، چونکہ پیغمبر سے پروردگار عالم نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس اعلان کو نہ پہنچایا گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ پیغمبر کو وارننگ نہیں ہے، چونکہ پیغمبر بغیر کہے پہنچا رہے تھے۔ جو وحی نازل ہوئی پیغمبر نے سنا دی، یہ پیغمبر کو وارننگ نہیں ہے، یہ سامنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ جو کام جناب آدم سے شروع ہو کر کے پیغمبر پر ختم ہوا ہے وہ بیکار ہو جائے گا اگر وہ علی کے ہاتھوں تک نہ پہنچایا گیا۔ وہ کام خراب ہو جائے گا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا، وہ ہدف حاصل نہ ہوگا جو جناب آدم سے شروع ہوا ہے اگر مولا کائنات تک یہ پیغام، اگر یہ کام نہ پہنچا۔ فما بلغت رسالتہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو کوئی وارننگ دی جا رہی ہے اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا۔ جی نہیں، چونکہ پیغمبر کی اب ابتدائی زندگی کا مرحلہ نہیں ہے کہ ایسی وارننگ ملے، پیغمبر کی آخری زندگی کا مرحلہ ہے۔ اگر تجربے کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیغمبر سارے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کون سا ایسا پیغام تھا جو پیغمبر نے نہیں پہنچایا؟ مثلا کہ پروردگار عالم وارننگ دے رہا اگر تم نے یہ نہ پہنچایا کچھ نہ کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغام کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، پیغام کے مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ 1,23,999 انبیاء کی محنت ایک طرف، توجہ کیجئے، 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں ایک طرف، 312 رسولوں کی رسالتیں ایک طرف، یہ پیغام ایک طرف۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کار رسالت انجام نہیں دیا گیا، یا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا یعنی کیا؟ یعنی آدم کی محنت برباد ہو گئی، نوح کا تقویٰ خراب ہو گیا، موسیٰ کی زحمتیں برباد ہو گئی، ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی اگر یہ ایک پیغام نہ پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ولایت ہوگی جس کے صدقے میں آدم کا علم بھی بچے گا، نوح کا تقویٰ بھی بچے گا، موسیٰ کی